السلام علیکم۔ عوام کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ قمر سجاد۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے نظام تعلیم اور اساتذہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی۔ ناظرین، کسی بھی مہذب و ترقی یافتہ ملک کی بنیادی جڑ اس کا نظام تعلیم ہوا کرتا ہے۔ منقسم معاشرے دنیا کی تگودوں میں کھو کر اپنی پہچان کھو بیٹھتے ہیں۔ علم وہ نور ہے جو انسان کے تن من دونوں کو روشن کرتا ہے۔ ناظرین، تعلیم ہی سے انسان کے لاشعور میں شعور کی کھڑکیاں کھلتی ہیں۔ وہ شعور خواہ سیاسی ہو یا سماجی، دینی ہو یا دنیاوی، ان کی بنیادی جڑ تعلیم ہے۔ ناظرین، 1947 سے جتنے بھی مسائل وجود میں آئے ان میں ایک سب سے بڑا مسئلہ اور اہم مسئلہ وہ شرح خواندگی ہے۔ اس ملک کے ڈوبنے کی وجہ یہی ہے کہ اس کی نسلوں کو علم سے دور رکھا ہے۔ سیاسی لیڈروں نے عوام کو سیاسی ڈراموں میں الجھائے رکھا، ان کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا تاکہ ان میں شعور نہ پیدا ہو۔ ناظرین، میں جب بھی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہم آج بھی ووٹ ایجنڈا کو نہیں بلکہ خاندانوں، نسلوں، کھمبوں اور بریانی کی پلیٹوں پر دیتے ہیں۔ اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہوئے پھر ہم 5 سال اپنی قسمت کا رونا روتے ہیں۔ تقسیم بر صغیر کے وقت پاکستان کی شرح خواندگی 11% تھی، جو آج بڑھ کر 57% ہے۔ ناظرین، 1947 سے لے کر آج تک حکومتی تعلیم پر 22 پالیسیاں بنی، مگر افسوس کسی ایک پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ وہ ساری پالیسیاں فیل ہو گئی۔ ناظرین، 1947 سے لے کر آج تک اگر سالانہ 1% بھی شرح خواندگی میں اضافہ کیا جاتا تو آج ہماری شرح خواندگی 84% ہے۔ لیکن افسوس، اس ساری چیزوں سے عوام کو دور رکھا گیا تاکہ ان میں شعور نہ پیدا ہو۔ ناظرین، گزشتہ 10 سالوں کی اگر میں بات کروں تو تعلیمی اخراجات اور فیسوں میں 150% اضافہ کیا گیا۔ یہ ملک و قوم دشمن پالیسیز ہے۔ اگر میں بات کروں اس حکومت کی تو HEC کی اسکالرشپ پروگرام اور یونیورسٹیز فنڈز بہت کم کر دیا گیا۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی بھی ملک کو اپنی GDP کا 4% حصہ تعلیم پر خرچ کرنا چاہیے، مگر یہاں بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں اس کا 1 یا 2% خرچ ہوتا ہے۔ ناظرین، 2018 اور 19 کی پالیسی میں یہ طے ہوا کہ پاکستان تعلیمی اخراجات پر GDP کا 2 سے 4% خرچ کرے گا، مگر گزشتہ حکومتوں اور موجودہ حکومت کی تبدیلی میں کوئی واضح فرق نظر نہیں آتا۔ ناظرین، ہمارے ملک میں کالجز، یونیورسٹیز بننی چاہیے، لیکن نصاب عمل ایک ہونا چاہیے۔ اگر میں نظر دوڑاتا ہوں اپنے تعلیمی نصاب پر تو وہ بھی بہت حصوں میں منقسم نظر آتا ہے۔ اگر ناظرین میں بات کروں نظام تعلیم کی، وہ بھی مجھے 4 بنیادی حصوں میں بٹا ہوا دکھتا ہے۔ ایک OA لیول سسٹم، دوسرا پرائیویٹ سکول سسٹم، تیسرا گورنمنٹ اور چوتھا دینی مدارس سسٹم۔ ناظرین، آپ سوچ سمجھ کر بتائیں، کیا ہم اتنے بٹے ہوئے ان 4 تعلیمی سسٹمز کو لے کر اگر چلیں، کیا ہم ترقی کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ترقی کی بلند و بالا چوٹیوں کو پا سکتے ہیں؟ کیا ہم ان اقوام کا مقابلہ کر سکتے ہیں جو ہم سے بہت آگے ہیں؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنا چاہیے۔ اس قوم کے ساتھ ہر شخص جو بھی ہے اس نے مذاق کیا، اس قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگائے رکھا، وہ خواہ کوئی بھی سیاسی ہو، کوئی بھی سیاستدان ہو، سارے جتنے بھی لیڈرز تھے انہوں نے اس قوم کو استعمال کیا۔ ناظرین، اب میں بات کرنا چاہتا ہوں اس معاشرے کے سب سے محترم، معظم اور سب سے باوقار ہستیوں کی۔ ناظرین، وہ ہستیاں بلا شبہ اساتذہ ہیں۔ ناظرین، یہ استاد کی تعلیم تھی کہ ایک شخص، ایک چھوٹا سا بچہ سویا ہوا جس نے خواب دیکھا مسلمانوں کے لیے ایک الگ فلاحی ریاست بننی چاہیے۔ ناظرین، یہ استاد کی تربیت ہی تھی کہ ایک بچہ جس نے تعلیم حاصل کی اور اس خواب کو پکڑا اور اس کو لے کے چلا اور اس خواب کو سچ کر دکھایا۔
ناظرین یہ دو شخصیت کے بارے میں جو میں بول رہا ہوں نا، یہ کوئی اور نہیں، ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے قائد اعظم۔ ناظرین یہ دو ہستیاں جنہوں نے پاکستان کھڑا کر دیا، یہ اساتذہ کی محنت، یہ اساتذہ نے قیام کی۔ ناظرین آپ معاشرے میں دیکھ لیں، جس قوم نے اپنے محسن کی قدر کی، آج وہ کہاں پہ کھڑی ہے۔ ابن منشا کسی تعلیمی کانفرنس کے لیے جاپان گئے تو وہاں اپنے کولیگز کے پاس بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے، تو وہ وہاں پر کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے سے جتنے بھی طالب علم ہیں وہ اچھل کر گزر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کولیگ سے کہا کہ سر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے طالب علم آپ کے پیچھے سے اچھل کر گزر رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب دیکھیے یہ دھوپ ہے، دھوپ کی وجہ سے میرا سایہ پڑتا ہے پیچھے، جس کی وجہ سے میرے طالب علم اچھل کر گزرتے ہیں کہ میرے سائے پر ان کا پاؤں نہ لگے۔ ناظرین جس قوم کے یہ اصول ہوں، جس قوم کی یہ اخلاقیات ہوں، ان کا عروج بنتا ہے۔ آج انہوں نے پوری دنیا کو ٹیکنالوجی میں گھٹنے ٹکوائے ہوئے، تو اس قوم کا یہ عروج بنتا ہے۔ ناظرین میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے ساتھ اساتذہ کے ساتھ کیا ہوگا، کیا ہم عزت و احترام اپنے اساتذہ کو دیتے ہیں؟ ناظرین بات کرتے ہیں 2014 15 16 17۔ ناظرین این ٹی ایس کے تھرو ٹیچرز ایس ایس ٹی اور ایوز کی تقرری کا ایک سسٹم حکومت نے شروع کیا، جس میں 50% سے زیادہ مارکس لینے والے کو پاس، پھر ان کا میرٹ بنا نمبر سبجیکٹ کے لحاظ سے پھر ان کو سلیکٹ کیا گیا۔ ناظرین یہ پالیسی 2018 میں ایک نئی پالیسی بنی، اس پالیسی کے مطابق کہ اب جتنے بھی ایس ایس ٹیز یا ایوز ہیں ان کو پی پی ایس سی کے تھرو اس پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دینا پڑے گا ضروری، لیکن اس سے پچھلے جتنے جو کنٹریکٹ بیس ایس ایس ٹیز ہیں ایوز ہیں ان کو ان کی پرفارمنس کی بیس پر ریگولر کر دیا جائے گا۔ جب 2019 میں 18-19 میں حکومت پی ٹی آئی کی حکومت آئی، انہوں نے اس قانون کو چینج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جو پچھلے کانٹریکٹ بیس ٹیچرز ہیں ان کو بھی پی پی ایس سی کا ٹیسٹ دینا پڑے۔ ناظرین اساتذہ جو تھے وہ تقریباً ان کی تعداد 45,000 سے بھی زیادہ بنتی، وہ سڑکوں پر نکلی۔ ناظرین یہ ایک میرا ملک پاکستان ایک جمہوری ملک، جمہوریت ڈیموکریسی کا مطلب یہ ہر انسان اپنے حق کے لیے احتجاج کر سکتا ہے، تو اساتذہ نکلے، ان کا حق تھا، انہوں نے روڈوں پر دھرنے دی۔ اسلام آباد میں فیمیل ٹیچرز اپنے شیر خور بچوں کو لے کر نکلی، ان کو اپنی گود میں لٹائے ہوئے انہوں نے احتجاج کیا۔ ناظرین پولیس نے ان نہتے ہماری قوم کے جو محسن استاد تھے ان پر لاٹھیاں برسائیں، ان پر تشدد کیا، ان فیمیلز ٹیچر پر بھی ناظرین شیلنگ کی گئی۔ کیا یہ وہی پاکستان تھا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، یا جس کو اس استاد نے پڑھایا تھا کہ یہ اس ملک کا خواب تم دیکھو؟ کیا یہ وہی پاکستان تھا جس کا خواب، جس کو پورا کیا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ؟ ناظرین ان ساری بحث کے درمیان بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کے محسن سڑکوں پر رولتے رہے، ان کی کوئی خبر لینے والا نہیں تھا۔ حکومت کے کچھ لوگ جاتے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے اور پھر واپس آ جاتے، رزلٹ کوئی نہ نکلا۔ ناظرین ایک ہٹلر بہت بڑا ڈکٹیٹر تھا، بہت بڑا ڈکٹیٹر، اس نے ایک فکرہ کہا، کسی نے اسے پوچھا کہ جناب اگر ملک میں جنگ لگ جائے، جنگ کی صورتحال ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ناظرین سنیے گا ہٹلر نے جواب میں کیا کہا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہارا جو سب سے قیمتی اثاثہ ہے تم اسے چھپا لو، جو تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے اسے تم چھپا لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس نے سوال کیا سر قیمتی اثاثہ کیا ہے؟ اس نے کہا تمہارے اساتذہ، اپنے استادوں کو چھپا لو، اگر تمہارے اساتذہ بچ گئے، تمہارے استاد بچ گئے، تمہارے معلم ٹیچر بچ گئے تو یہ تمہاری وہی قوم دوبارہ کھڑی کر سکتی ہے۔ اگر یہ مر گئے تو تم اس دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹ جائے۔ ناظرین اس طرح ٹیچروں پر ظلم ہوا، یہ ساری باتیں ہمارا میڈیا نے بھی کچھ نہیں دکھایا، مگر بہت افسوس یہ سارے حقائق ہمیں دکھانے چاہیے کہ ہمارے اساتذہ کرام جس قوم کے محسن ہیں، جو پاکستان کے محسن ہیں،
جنہوں نے ہمیں ایک نئی نسل دینی، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اب میں بات کروں گا آن لائن ٹرانسفر پالیسی کے بارے میں جو اس حکومت نے بنائی کہ اساتذہ کرام کو سرکاری دفاتر کے دھکے نہ کھانے پڑے، وہ گھر بیٹھ کر اپنا آن لائن ٹرانسفر کر سکیں۔ تو ناظرین، اس پالیسی کا خیر مقدم کیا گیا، اچھی پالیسی ہے کیونکہ کرپشن فری ہے، کسی کو پیسے نہیں دینے پڑتے، تو اس کو استعمال کرنا شروع کیا گیا۔ ناظرین، اس پالیسی کے اندر کوئی ایک دو قانون یا دو شکیں آپ کہہ لیں ایسی ڈال دی گئیں کہ جو جب تک پوری نہیں ہوگی آپ ٹرانسفر اپلائی ہی نہیں کر سکتے۔ پہلے تو تھا کہ آپ فزیکلی سرکاری دفاتر میں جائیں، اپنے کو تھوڑا بہت پیسے کھلائیں کلرکوں کو یا دوسرے ایجوکیشن محکموں کو تو آپ کا ٹرانسفر ہو جاتا تھا، لیکن آن لائن سسٹم میں یہ کر دیا گیا۔ اس کی دو شکیں ایسی ہیں کہ اگر آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے تو آپ کے ریلیونٹ، آپ کے مطابقہ جتنے بھی آپ کے ساتھ کولیگ ایس ایس ٹی ہیں یا ای ایس ٹی ہیں، وہ منیمم کم از کم 2 ہونے چاہیے۔ تو ناظرین، اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی استاد کو اپنا ٹرانسفر کروانا ہے تو وہ کیا خود 2 استاد پکڑ کر وہاں لے کے آئے؟ اس کا تو وہ کام ہی رک گیا، ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں بات کروں گا ویڈ لاک پالیسی کی۔ ناظرین، ہمارے پاکستان کا قانون کہتا ہے کہ جب بھی کسی عورت کی شادی کر دی جائے تو اس کو حق ہے کہ وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہے اور ادھر جو بھی سکول ہے اس کی وہاں پہ اس کے ساتھ جو بھی اس میں اس کی پوسٹنگ کر دیں۔ تو ناظرین، اس آن لائن ایپ کے تھرو وہ اپنا ٹرانسفر اپلائی جس عورت نے بھی کیا اس کے لیے بھی یہی ریکوائرمنٹس تھا، تو ان بیچاریوں کے گھر اجڑنا شروع ہو گئے، تباہ ہونا شروع ہو گئے۔ وہ کیا کرتی؟ وہ فیمیل ٹیچرز تھیں، وہ کسی کو خود جا کے لے کے آتی، پکڑ کے لے کے آتی۔ ناظرین، یہ مسئلہ ویسا کا ویسا تھا۔ ناظرین، ایک اور مسئلہ ایک اور مسئلہ اس کے ساتھ ابھرا، وہ یہ ہے کہ اگر کسی بیکورڈ پسماندہ سکولوں میں جہاں کوئی ٹیچرز اصل و رسوخ والے جانا پسند نہیں کرتے، اگر وہاں کوئی ٹیچر پھنس گیا ہے جس کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، وہ وہاں پھنس گیا تو وہ تا عمر وہیں پھنسا ہے کیونکہ وہ اپنا ٹرانسفر نہیں کروا سکتا۔ ناظرین، اس حکومت نے ریشنلائزیشن کا کام شروع کیا جو کہ بہت اچھا عمل تھا، ایک بہت اچھا اقدام تھا، اس کو سراہا گیا کہ اب جہاں پر اس کا مطلب یہ تھا کہ جہاں پر ٹیچرز کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے وہاں پر اتنے ٹیچرز بھیجے جائیں۔ پسماندہ سکولوں میں جہاں پر جتنے ٹیچرز درکار ہیں وہاں پر اتنے ٹیچر جو زیادہ بیٹھے ہوئے، زیادہ تعداد میں شہروں میں بیٹھے ہوئے یا کسی اور سکولوں میں بیٹھے ہوئے جہاں پر ٹیچر کی زیادہ ضرورت نہیں ہے تو ان کو ریشنلائزیشن کے ذریعے ان سکولوں میں گورنمنٹ ان سکولوں میں بھیجے جائے جہاں ٹیچروں کی تعداد بہت کم ہے، مگر افسوس اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ ناظرین، میرے پاکستان کا المیہ یہی ہے کہ اس میں پالیسیاں تو بنتی ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اب میں بات کروں گا ہمارے ایک شمالی یورپ کے چھوٹے سے ملک فن لینڈ کی، جس کی ٹوٹل آبادی 55 لاکھ ہے، جو تعلیمی درجہ بندی کے لحاظ سے اس دنیا کا پہلا ملک ہے اور سپر پاور امریکہ دوسرا ملک ہے۔ ناظرین، اس ملک میں دنیا کی سب سے لمبی بڑی بریک کی جاتی ہے، 70 منٹ بچے اپنا کھیل کود میں گزارتے ہیں، اور دنیا کی دوسری بڑی بریک وہ نیو یارک کے سکولوں میں ہوتی ہے جو 57 منٹ ہے۔ ناظرین، فن لینڈ کے کسی بھی سکول میں بچوں کی تعداد 194 ہوتی ہے، اور ہمارے ایک سکول میں ایک کلاس میں ایک ٹیچر کو پڑھانے والے بچوں کی تعداد 194 ہوتی ہے، اور وہاں ایک ٹیچر 19 بچوں کو درس دیتا ہے، اور یہاں ایک ٹیچر 194 بچوں کو درس دیتا ہے۔ ناظرین، یہ وہ کمپیریزن ہے، یہ وہ موازنہ ہے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہفتہ میں فن لینڈ میں بچوں کو 20 گھنٹے پڑھایا جاتا ہے، جو تقریباً ایک دن کے 4 گھنٹے بنتے ہیں۔ ناظرین، وہاں 2 گھنٹے ٹیچر اپنی سکلز کو امپروو کرنے میں، بہتر کرنے میں لگاتے ہیں۔ ناظرین، فن لینڈ میں ٹاپ 10 یونیورسٹی سے ماسٹرز کیے ہوئے طلباء کا ایک خاص امتحان لیا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو استاد بھرتی کیا جاتا ہے۔
नाज़रीन 7 साल की उम्र तक फिनलैंड में कोई बच्चा स्कूल का रुख नहीं करता और 15 साल तक बाकायदा उससे कोई इम्तिहान नहीं लिया जाता। अब मैं बात करूँ आला तालीम की, तो आला तालीम में हमारा नंबर ना होने के बराबर। आदाद शुमार के मुताबिक आला तालीम में ईरान सबसे ऊपर है, जिसका फ़ीसद है 51%। दूसरे नंबर पर इंडिया जिसका है 25%। तीसरे नंबर पर श्रीलंका 17% और चौथे नंबर पर है जी बांग्लादेश जिसका है जी 13% और आखिरी नंबर पर हम जिसका फ़ीसद है 9%। नाज़रीन ये हमारे आला तालीम का मेयार है। हमारे पाकिस्तान में 210 यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाज़रीन उसका तकरीबन 40% निजी जामियात है। नाज़रीन हमें इन सारी चीज़ों को मिल के लेके चलना है, अपनी आला तालीम को उठाना है। जब कोई कौम उठती है तो वो सबसे पहले उसके 2 असूल हैं, वो अपने इल्म और इखलाकियात से उठती है। नाज़रीन हमें अपने इखलाकियात को बेहतर करना है। जापान में तकरीबन 3 साल तक सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और वो सब्जेक्ट इखलाकियात है। नाज़रीन इस वजह से कौमें उठती हैं। अब मैं बात करूँ इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस्लाम में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि महद से लेकर लहद तक इल्म हासिल करो और इल्म इतना हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों न जाना पड़े। नाज़रीन क्या हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैलाए हुए दीन और उनकी तालीमात पर अमल कर रहे हैं? क्या ये सारी बातें उनकी कही हुई समझाई हुई हम में हैं? क्या इन सारी बातों को अगर हम अपने अंदर लेते हैं तो हम कितनी बड़ी कौम बन सकते हैं।